अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ अली वासिफ साहब ने। और उसका जो चैप्टर आज हम सुनेंगे उसका नाम है चेहरा। जिस तरह आसमान की बसीत वसतों और अमीक पहनाइयों में करोड़ों सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। जमील व जिस्म सितारे और सैयारे हुस्न कायनात के अनोखे पुरतासीर मुज़ाहिर हैं। इसी तरह हयात अर्जी में करोड़ों चेहरे अपने अपने ख्याल और अपनी अपनी ज़रूरत के मदार में सरगर्म अमल हैं, मसरूफ़ अमल हैं, मसरूफ़ सफ़र हैं। पुरतासीर मौसर चेहरे हुस्न ज़िंदगी की तफसीर मुक़द्दस के मुज़ाहिर हैं। चेहरा और फिर इंसान का चेहरा, अल्लाह अल्लाह, एक अजीब दास्तान है, एक पुरकैफ मुशाहिदा है, एक मौसर हकीकत है, एक अजीम शाहकार है, एहसन तकवीम की शरह दिलपजीर है। एहसनुल खालिकीन का हुस्न तख्लीक इंसानी चेहरे से आया है। चेहरों का मुशाहिदा, उनका मुतालिया किताबों के मुताले से कई ज़्यादा दानाई और हिकमत अता करता है। ज़िंदगी की खुली किताब में हर चेहरा एक अलग बाब है, एक अलग अंदाज, एक अलग तासीर, एक अलग मिदार, एक अलग उन्वान है। खैर और शर की तकसीम चेहरों के दम से है। हुक्म है बारी ताला का कि मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे और पेशानियों पर दागे सुजूद मुनव्वर करेगा चेहरों को। जब हम चेहरों की तिलावत तो तस्बीह शुरू करते हैं तो हमें अजीबोगरीब मुकाशफात हासिल होते हैं। चेहरा गोयाई ना भी रखता हो तब भी पुरकशिश और पुरतासीर है। इंसान को अगर दुनिया में किसी शय से मोहब्बत होती है तो वो इंसानी चेहरा ही है। बच्चा अयाम तिफली ही में माँ के चेहरे को मजहर रबूबियत और मजहर मोहब्बत समझता है। माँ का चेहरा, माँ की निगाहें, माँ की मुस्कुराहटें बच्चे के लिए उस अजनबी देश में उनसियत, मानूसियत और अपनाइयत का वाहिद जरिया है। माँ ना हो तो बच्चा हुजूम में भी तन्हाई महसूस करता है। माँ का मुकद्दस चेहरा बच्चे के लिए कुल कायनात है। मोहब्बत की अजीम दास्तानें चेहरों की तासीर की दास्तानें हैं। चेहरा ही जन्नत निगाह है। इंसान की आंख जिस मंजर पर खुली की खुली रह जाती है वो चेहरा ही है, सिर्फ चेहरा। अकायद व नज़रियात से बेनियाज। एक पुरहुजूम सड़क के किनारे खड़े होकर चेहरों का मुशाहिदा करें तो चेहरों का एक कहकशां है कि झिलमिल झिलमिल करता है। तेजी से रवां दवां चेहरे एक अजीब कहानी है। ऐसे लगता है जैसे एक ताकतवर मकनातीस लोहे के जर्रों को खींचे चला जा रहा है, और ये है भी हकीकत। आगे आगे लोभ लालच है, जिसे मकसद भी कह सकते हैं, और पीछे पीछे चेहरे मुतहरिक हैं। कभी ऐसे महसूस होता है कि खौफ का काला नाग उनके पीछे भाग रहा है। गरीब होने का खौफ और पैसा कमाने के लिए घर से चेहरे निकल आते हैं। इन सहमे हुए लालच ज़दा चेहरों में ऐसे चेहरे भी मिलेंगे जो शांत हैं, मुतमईन हैं। उनका मंजर अलग है। वो हुजूम के चेहरों और चेहरों के हुजूम से अलग चेहरे होते हैं। वो भी रवां दवां हैं, लेकिन अपनी रफ्तार के साथ। उनको लोभ और खौफ से निजात मिल चुकी होती है। उसी हुजूम में ऐसे चेहरे भी मिल सकते हैं जो अपने नाजरीन कराम की रफ्तार सफ़र बदल देते हैं, बल्कि कभी कभी मकसद सफ़र भी बदल जाता है। बुझे हुए अफसुर्दा चेहरों में ऐसे चेहरे जगमगाते हैं। ये मुनव्वर चेहरे रंगो नूर के मज़ाहिर हैं, फितरत के काम हैं। किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या। यहाँ अमीरी और गरीबी की बात नहीं हो रही, हुस्न तख्लीक का जिक्र हो रहा है। चेहरा अक़दा कुशाबी है। ये आम मुशाहिदे की बात है कि तालिब इल्म को भूला हुआ सबक उस्ताद का चेहरा देखते ही याद आ जाता है। मुरीदों को पीर का चेहरा बल्कि तसव्वुरे चेहरा दश्त जबल में रहनुमा नजर आता है। गुनाहों की दीवारों में से गुजरने वाले इंसान को माँ बाप के चेहरे महफूज करते हैं। बाप का चेहरा, उस्ताद का चेहरा, पीर का चेहरा ज़मीर की आवाज़ है। इन्हीं पाकीज़ा चेहरों की याद से ज़मीर जिंदा होता है। रात के तारीक सन्नाटों में चेहरों की याद नगमात का काम देती है। एक दफ़ा एक शख्स ज़िंदगी की नामुनासिब सब मसरूफ़तियों से यकलख्त ताइब हो गया।
اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے۔ میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تشخص کی اصل وردی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کی صعوبتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو رخساروں پر بہت کم مرتسم کر جاتے ہیں۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہے، اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ وحدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و اغیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، سب ایک ہی چہرے کی آنکھ مچولیاں ہیں۔ ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہمہ وسط خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا راستہ بھول جائے۔ چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے احباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔ ہر چہرہ الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر انوار بھی ہے اور حدت نار بھی۔ چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطان صورت بھی۔ چہرہ رحمانی بھی ہے، حیوانی بھی۔ شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما ہوا بزدل چہرہ، آئینہ رو چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خشک خبر چہرہ، بدشگن چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوشحال چہرہ، پائمال چہرہ، آسودہ چہرہ، آزردہ چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا چہرہ، مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، کافر چہرہ، مومن چہرہ، کرگس چہرہ، شہباز چہرہ، گلنار چہرہ، بیمار چہرہ، خوابیدہ چہرہ، شب بیدار چہرہ، فانی چہرہ، باقی چہرہ۔ غرض یہ کہ ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رانائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو
قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انوار اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے لیے پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما الملکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رانائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت شفقت انوار سے بھرا ہوا چہرہ، رحمت شفقت انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کربناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ۔ مصطفیٰ آنکھ ہوں خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو والدحا کے چہرے کے لیے، اور تعظیم اور سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور چاہنے والے احسن الخالقین کے لیے۔